میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارا یہ معاشرہ بہت ساری مشکلات اور پریشانیوں کا شکار ہے۔ اگر تمام ہی مشکلات، تمام پریشانیاں، تمام تکلیفوں کا بیان کیا جائے تو کسی ایک پر بھی کوئی سیر حاصل بیان نہیں ہو سکتا۔ اسے اگر ہم جدا جدا کریں تو ان میں ایک ایسی پریشانی اور تکلیف کا بیان کروں گا جو اس وقت کم و بیش ہر ایک کی زبان پر یہ جاری ہے، اور وہ ہے تنگ دستی، بے برکتی، گھریلو اور مالی معاملات میں ایک کھچاؤ ہے، ایک بے برکتی کا رونا ہے، مفلسی ہے، اس طرح کی مطلب کہ یہ تقریباً ہم ہی معنی ہیں، ہر ایک کو اس سے ملتی جلتی چیزیں کا یہ شکار ہے آج کا یہ ہمارا مسلمان۔ ظاہر ہے کہ پہلے ایک بیماری کے بارے میں بات کی جائے گی کہ اصل بیماری کیا ہے، تو بہت ساری بیماری ہیں، ان میں ایک بیماری جسے بیان کیا جاتا ہے کہ مجھے یہ مرض ہے، اس کے ساتھ ہی اس بیماری کی وجہ کیا ہے یہ معلوم کیا جائے گا، یہ مرض کیوں پیدا ہوا یہ معلوم کیا جائے گا، پھر اس کا علاج کیا، اور مزید یہ کہ اس علاج میں پرہیز کیا کیا کرنی پڑے گی۔ یہ چند چیزیں جب جمع ہوتی ہیں تو کسی مرض کا علاج اور کسی تکلیف کا سد باب ہو سکتا ہے، اور اس تک پہنچنا بہت ضروری ہے۔ عموماً ہم تکلیف کا بیان کرتے لیکن اس کا درست علاج
نہ پانے کی صورت میں وہ تکلیف دور نہیں ہوتی. اور ہوتا کچھ یوں ہے جیسے بچے کے ساتھ ہوتا ہے کہ بچہ جب روتا ہے، اب وہ رو رہا ہے تو ماں کو لگتا ہے کہ بچہ بھوک سے رو رہا ہے، تو ماں اسے دودھ پلا دیتی ہے. جب دودھ پلاتی ہے ماں تو واقعتاً کچھ دیر کے لیے بچہ خاموش ہو جاتا ہے، لیکن کچھ دیر کے بعد پھر چیخنا شروع کر دیتا ہے، پھر رونا شروع کر دیتا ہے. تو اس وقت جو یہ بچہ رو رہا ہوتا ہے یہ اصل بھوک کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوتا، اس وقت اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہوتا. جب بچے کے پیٹ میں بھی درد ہوگا تو بچہ تو روئے گا. اب ماں سمجھتی ہے کہ اس کا رونا صرف اور صرف بھوک کی وجہ سے ہے، تو ماں نے اس کا علاج دودھ پلانے سے کر دیا، جبکہ اس وقت اس کا علاج دودھ پلانا نہ تھا، اس وقت تو اس کا علاج پیٹ صاف کرنا تھا. اگر اس کا پیٹ صاف ہو جاتا، کوئی ایسی دوائی اس کو ڈاکٹری مشورے سے دے دی جاتی تاکہ اس کا پیٹ کلیئر ہو جائے تو اس کا وہ درد دور ہو جاتا. لیکن اس علاج کے بجائے علاج وہ نہ کیا جو کرنا چاہیے تھا. کچھ دیر کے لیے بچہ خاموش ہو گیا اور ہم نے سمجھا علاج ہو گیا، دراصل علاج نہیں ہوتا، علاج کچھ اور ہی ہوتا ہے. تو اصل ہے مرض، پھر اس مرض کو واقعی مرض سمجھنا ہے. یہ تنگ دستی ہے، مہنگائی ہے، پورا نہ ہونا ہے، ان تمام چیزوں کے پیچھے جو ایک بنیادی سبب جو مجھے نظر آیا وہ ہے اسراف اور فضول خرچی، جس کی طرف آج آپ کی توجہ مبذول کروانا ہے. اور اس بیان سے پہلے ایک حکمت بھرا ایک واقعہ کچھ یوں سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک بوڑھا ایک حکیم کے پاس گیا اور کہنے لگا، حکیم صاحب میری نگاہ موٹی ہو گئی ہے. حکیم نے کہا یہاں سب بڑھاپے کی وجہ سے ہے. وہ بوڑھا بولا کمر میں درد بہت ہوتا ہے. حکیم صاحب نے کہا بڑے میاں یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے ہے. اب وہ بڑے میاں نے کہا کہ چلتا ہوں تو سانس بھی بھول جاتی ہے. تو حکیم صاحب نے کہا بڑے میاں یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے. پھر کہنے لگا حکیم صاحب حافظہ بھی بہت کمزور ہو گیا. تو حکیم صاحب نے کہا حضور یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے. اب جب اس نے یہ دیکھا کہ میں جو بیان کرتا ہوں یہ کہتا بڑھاپے کی وجہ سے بڑھاپے کی وجہ سے، تو بڑے میں کو غصہ آ گیا کہ عجیب حکیم ہو، میں جو بیان کرتا ہوں تم کے تو بڑھاپے کی وجہ سے، تم کے تو بڑھاپے کی وجہ سے ہے، یہ بھی کوئی بات بھی کیسے حکیم ہو. تب اس سے غصہ آیا تو حکیم صاحب نے کہا کہ بڑے میاں یہ جو آپ کو غصہ آیا ہے نا یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے ہے. تو یہ ایک حقیقت ہے جسے ہمیں ماننا پڑے گا کہ جو اس وقت ہمارے ساتھ مسائل ہیں اس کی بنیادی وجہ اسراف اور فضول خرچی ہے. یہ بیان ان معنوں پر بھی اہمیت کا حامل ہے کہ شاید ہی کوئی گھر اور کوئی فرد اس شکوے سے بچتا ہو کہ ہمارے یہاں بے برکتی ہے اور پورا نہیں ہوتا، مہنگائی بہت ہے، کمر توڑ دی مہنگائی نے. تو آئیے کچھ اس کے متعلق بیان سنتے ہیں اور اس کے سدے باب کی طرف جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. ایک عیسائی ڈاکٹر نے علی بن حسین ابن واقد سے کہا کہ تمہارے دین اسلام میں علم طب بالکل نہیں ہے، لہذا تمہارا دین ناقص ہے. انہوں نے جواب دیا ہمارے رب کریم نے سارا علم طب آدھی آیت میں بیان فرما دیا. چنانچہ انہوں نے پارہ 8 سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 کا یہ حصہ تلاوت کیا. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت
مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو، بے شک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں۔ عیسائی بولا تمہارے نبی نے بھی علم طب کا ذکر کہیں کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا چند لفظوں میں سارا طب جمع ہو گیا، چنانچہ معدہ ساری بیماریوں کا گھر ہے اور پرہیز سارے علاجوں کا سر، بدن کے ہر حصے کو اس کا حق دو۔ جب انہوں نے یہ بیان کیا تو وہ عیسائی بولا کہ تمہاری کتاب یعنی قرآن اور تمہارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جعلی نوس کے لیے طب کا کوئی مسئلہ نہیں چھوڑا، سب کچھ بیان فرما دیا۔ یعنی یہ دو باتیں تھیں، ایک قرآن پاک کا ایک ارشاد، اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو، ولا تسرفوا، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں۔ چنانچہ جعلی نوس کے متعلق جو اس نے کہا، تو جعلی نوس کا حوالہ آپ بھی کئی دفعہ سنتے ہوں گے، جعلی نوس، تو میں جعلی نوس کے بارے میں بھی عرض کر دوں۔ جعلی نوس یہ اس کا اصلی نام لاڈیسن گیلن تھا یا گیلن تھا، اور یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے پہلے گزرا۔ تو جعلی نوس 131 سنہ عیسوی میں پیدا ہوا، 201 سنہ عیسوی میں فوت ہوا۔ قدیم یونان کا نہایتی ماہر طبیب تھا اور فن طب میں تمام اطباء یونان کو اس نے پیچھے چھوڑ دیا۔ یونان کی طبابت شعراء آفاق ہے۔ یہ شخص اتنا ماہر طبیب مانا جاتا تھا کہ آج 1800 سال کے بعد بھی اس کا دنیا میں نام ہے۔ جعلی نوس کا یہ تعارف جو میں نے ابھی بیان کیا، یہ فیضان سنت جو سو میرے سامنے ہے، میرے شیخ طریقت امیر سنت کی یہ شاہکار ہے۔ اس فیضان سنت کے صفحہ نمبر 582 پر جعلی نوس کا یہ تعارف ہمارے شیخ طریقت نقل فرمایا ہے۔ تو اس میں میری اپنی کوئی ذاتی تحقیق نہیں ہے، امیر سنت کی الحمدللہ یہ تحقیق ہے جسے میں نے ہماری معلومات کے لیے بیان کر دیا۔ تو وہ عیسائی کہنے لگا کہ تمہاری کتاب اللہ اور تمہارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جعلی نوس کے لیے بھی طب میں کوئی مسئلہ نہیں چھوڑا۔ ایسی جامع بات قرآن پاک اور روایتوں میں بیان کی گئی ہیں، اور اس میں ہمارے لیے حد سے نہ بڑھنے کا حکم آیا۔ اس میں ہمیں یہ بات بیان کی گئی کہ حد سے نہ بڑھو، حد میں رہو، اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کھانے اور پینے کو حلال فرما دیا ہے جب تک کہ فضول خرچ نہ ہو اور تکبر نہ ہو۔ اسی طرح پارہ 8 میں بھی کچھ اس طرح ارشاد ہوتا ہے وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور بے جا نہ خرچو، بے جا نہ خرچو، بے شک بے جا خرچنے والے اس سے پسند نہیں۔ یعنی ہمارے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت فرمائے شمع رسالت مولانا شاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اسراف کا ترجمہ ولا تسرفوا، اسراف کا ترجمہ بے جا خرچ کرنے سے فرمایا۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ اللہ کی اطاعت کے سوا اور کام میں مال خرچ کیا جائے وہ قلیل بھی ہو تو اسراف ہے۔ یہ چند تعریفات اپنی ذہن میں بٹھا لیں، انشاءاللہ اسراف اور فضول خرچی کا جب مضمون سمجھ میں آ جائے گا
تو اللہ نے چاہا تو اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی مل جائے گی۔ اسی طرح جو مساجد کے متولی حضرات ہوتے ہیں، مساجد کی خدمات ہوتی ہے، مدارس کی خدمات ہوتی ہیں، وقف کے ادارے جن کے ذمہ ہوتے ہیں، وہ سب ان باتوں پر توجہ کریں کہ کہیں ہم سے اسراف یا فضول خرچی تو نہیں ہو رہی، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اپنی گرہ سے باندھ لے، اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بے شک بے جا خرچنے والے اسے پسند نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو، فضول خرچ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ ہمارے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں اسراف کی جس تفسیر کو باقی رکھا، جس وضاحت کو باقی رکھا، وہ یہ ہے غیر حق میں صرف کرنا، یعنی جہاں خرچ کرنے کا، صرف کرنے کا حق نہیں، اگر وہاں پر خرچ کیا، وہاں پر صرف کیا تو اب یہ اسراف ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 اور 27 میں بھی ارشاد فرمایا، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور فضول نہ اڑا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ یعنی یہاں پر غور کیجئے، بے شک اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، کس قدر اس میں تنبیہ، کس قدر تاکید، کس قدر ڈرایا جا رہا ہے، کس قدر سمجھایا جا رہا ہے۔ اس آیت کریمہ جو سورہ بنی اسرائیل کی میں نے بیان کی، اس میں تبذیر کا بیان ہے، اور تبذیر غیر حق میں صرف کرنا، اور یہی اسراف بھی ہے۔ میرے آقا اعلیٰ امام اہل سنت نے یہ وضاحت فرمائی۔ تو ایک طرف اسراف کا بیان آیا، ایک طرف تبذیر کا بیان آیا۔ ان دونوں کی وضاحت میں میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو کچھ ہماری تربیت فرمائی، ہمیں جو کچھ ارشاد فرمایا، اسے سمجھ لیجئے کہ غیر حق میں صرف کرنا، پھر مزید لکھتے ہیں تبذیر غیر حق میں صرف کرنا، اور یہی اسراف بھی ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر نعیمی جلد 8 صفحہ نمبر 390 پر فرماتے ہیں، اسراف کی بہت تفسیریں ہیں۔ نمبر 1، حلال چیزوں کو حرام جاننا، یہ بھی اسراف ہے۔ حرام چیزوں کو استعمال کرنا، اس کو بھی اسراف میں لیا۔ ضرورت سے زیادہ کھانا پینا یا پہننا، اسے بھی اسراف میں لیا۔ جو دل چاہے وہ کھا پی لینا یا پہن لینا، اسے بھی اسراف میں لیا۔ دن رات میں بار بار کھاتے پیتے رہنا جس سے معدہ خراب ہو جائے، بیمار پڑ جائے، اسے بھی اسراف میں لیا۔ مضر اور نقصان دہ چیزیں کھانا پینا، اسے بھی اسراف میں لیا۔ ہر وقت کھانے پینے پہننے کے خیال میں رہنا کہ اب کیا کھاؤں گا، آئندہ کیا پیوں گا، تو روح البیان کے حوالے سے اسے بھی مفتی احمد یار خان نعیمی نے نقل کیا۔ نمبر 9، غفلت کے لیے کھانا، گناہ کرنے کے لیے کھانا، اچھے کھانے پینے اعلیٰ پہننے کا عادی بن جانا کہ کبھی معمولی چیز کھا پی نہ سکے، اعلیٰ غذاؤں کو اپنے کمال کا نتیجہ جاننا۔ غرض یہ کہ اس ایک لفظ میں بہت سے احکام داخل ہیں۔ اسراف، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہر دم شکم سیر رہنے سے بچو کہ یہ بدن کو بیمار، معدے کو خراب اور نماز میں سست کرتا ہے۔ کھانے پینے میں میانہ روی اختیار کرو کہ یہ صدہا بیماریوں کا علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ موٹے شخص کو ناپسند کرتا ہے، اور جو شخص شہوت یعنی خواہش کو اپنے دین پر غالب کرے وہ ہلاک ہو جائے گا۔ یہ وضاحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر نعیمی میں کی، اور اس وضاحت کو بھی ہمارے شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے اپنی کتاب فیضان سنت کے صفحہ نمبر
56 آداب طعام کے باب میں نقل کیا، اسے وہاں دیکھا جا سکتا ہے۔ آپ تمام صحابہ کا فیضان سنت ہونی چاہیے، گھروں میں بھی ہمارے فیضان سنت ہونی چاہیے، اور فیضان سنت میں الحمدللہ اسراف کا متعلق ٹھیک ٹھاک مواد اور سمجھانا الحمدللہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ پڑھنے اور عمل کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسراف کے بارے میں ایک اور وضاحت فرماتے ہوئے علماء لکھتے ہیں کہ اگر تو پہاڑ برابر سونا اطاعت الہی میں خرچ کر دے تو اسراف نہیں، اور اگر 1 صاع جو پیمانہ ہے 1 صاع جو گناہ میں خرچ کر دے تو اسراف ہے۔ کتنی پیاری بات بیان کی، یعنی خیر میں یاد رکھیے، خیر میں اسراف نہیں، خیر میں اسراف نہیں اور اسراف میں خیر نہیں، یہ 2 جملے اپنی گرے سے باندھ لیں۔ خیر میں اسراف نہیں ہے اور جو اسراف ہے اس میں خیر نہیں۔ بخاری اور مسلم کے حوالے سے فتاوی رضویہ شریف میں میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نقل کرتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مکروہ رکھتا ہے فضول بک اور سوال کی کثرت اور مال کی اضاعت، یعنی مال ضائع کرنا، یہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو مکروہ فرماتا ہے۔ اور چونکہ یہاں مال ضائع کرنے کا بیان آیا ہے کہ اس مال ضائع کرنے کو بھی اللہ تعالیٰ نے مکروہ رکھا ہے۔ اس کی فتاوی رضویہ شریف میں 2 بڑی پیاری مثالیں اعلیٰ حضرت نے بیان کی ہیں۔ ایک مثال تو یہ بیان کی ہے مال ضائع کرنے کی، اسراف کی، کہ زید نے سونے چاندی کے کڑے اپنے ہاتھوں میں ڈالے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ اسراف ہے، کہ یہ فعل خود گناہ ہے، یعنی مرد کا یہ سونے چاندی کے کڑے اپنے پہننا، یعنی اس طرح عورتوں کی وضع بنانا، اور اس سے پہلے ایک بیان ہوا کہ 1 صاع جو گناہ میں خرچ کرے تو اسراف ہے، تو اس طرح اس نے یہ سونا چاندی جو پہنا، اس کے کڑے پہنے، یہ اس کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کہ یہ خود ایک فعل ہی گناہ ہے، اس کو بھی اس میں لیا۔ یہاں وہ اسلامی بھائی بھی توجہ کریں جو زنانہ وضع اختیار کرتے ہیں، اور وہ اسلامی بہنیں متوجہ ہوں جو مردانہ وضع اختیار کرتی ہیں، کیونکہ حدیث پاک میں ان عورتوں پر لعنت فرمائی جو مردوں کی مشابہت کرتی ہیں، اور ان مردوں پر لعنت فرمائی جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں۔ اس کی وضاحت بھی امیر سنت نے اپنے کئی بیانات میں فرمائی ہے کہ اس سے باحیا نوجوان رسالہ امیر سنت کا، اس میں بھی اس کی وضاحت مجھے یاد پڑتا ہے موجود ہے۔ اپنے بچوں کو، اپنے مدنی منوں کو، اپنی مدنی منیوں کو بھی اس بات کا عادی بنانا چاہیے، کیونکہ ان کے لباس ہمارے ذمہ ہیں، یہ خود جا کر وہ خریدتے نہیں ہیں۔ یہاں تک کہ جب بچیاں بڑی ہو رہی ہیں تو بچیاں بڑی بھی جب تھوڑی بہت ہو جاتی ہے تو انہیں بھی والدین ہی بازار میں لے جا کر خریداری کرواتے ہیں۔ یہ ماں باپ کا ذہن ہونا چاہیے، گھر کے بڑوں کا ذہن ہونا چاہیے، سرپرست کا ذہن ہونا چاہیے کہ کون سا لباس مردانہ ہے، کون سا لباس زنانہ ہے۔ اب چونکہ لباس کی تمیز نہ رہی، لہذا اب مارکیٹ میں بھی مکس لباس بننا شروع ہو گیا، اور جو مردانہ لباس ہوتا تھا اس کی تھوڑی بہت ترکیب چینج کر کے اس کو زنانہ بنا دیا، جو زنانہ ہوتا تھا اس کو تھوڑی بہت ترکیب چینج کر کے مرد نے اپنے لیے اپنا لیا۔ لیکن یہ بات تو طے ہے کہ ہمارا بھائی یہ کڑے پہنتا ہے، یہاں تک کہ کان میں بالیاں پہنتا ہے، فیشن کے لیے پہنتا ہے، اور طرح طرح کی خراش وہ فیشن، وہ زینت اختیار کرتا ہے جو کہ زنانہ ہوتی ہے۔ اس کو سوچنا چاہیے۔ ایون یہاں تک کہ میرے اسلامی بھائی جانتے ہوں گے، بلکہ آپ نے یہ مناظر دیکھے ہوں گے، اور میرے مدنی چینل کے ناظرین بخوبی جانتے ہوں گے، اس وقت کئی نوجوان آپ کو روڈوں پر، سڑکوں پہ ملیں گے جو اپنے بالوں میں چٹیاں بناتے ہیں۔ اب یہ مجھے بتائیے کہ چٹیاں خود ہی آپ دیکھ کے نہیں کہیں گے دیکھو لڑکی کی طرح چٹیاں رکھ کر جا رہا ہے۔ اب یہ چٹیاں رکھنا
یہ کدھر کی، کوئی عقل میں بھی تو ہے نا بات، آدمی کی عقل بھی تو قبول کرے کہ فیشن ایسی بھی تو ہو جو مرد کی کوئی تو مطلب ایسی زینت بنے. اب عورت کی فیشن مرد کی زینت کیسے بنی؟ اب الٹا ہو گیا نا، مرد نے چٹیاں رکھنی شروع کر دی، عورت نے چٹیاں کٹوانی شروع کر دی. وہ بال بڑھانا شروع کرتا ہے، وہ بال کٹوانا. اس لیے کاندھوں سے نیچے جو بال ہوتے ہیں اسے منع کیا نا ہمارے علماء نے کہ یہ نہیں رکھنے چاہیے، کیونکہ یہ عورتوں سے مشابہت ہے. زلفیں اتنی ہو کہ شانوں تک چھو جائیں بس، اس سے نیچے زلفیں بھی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ عورتوں کی مشابہت ہے. اب اس طرح جوتے لے لیجئے، جو اسلامی بہنیں اپنے جوتے لیتی ہیں تو وہ جوتے دیکھ لیجئے کہ وہ مردانہ تو نہیں ہے. اب پینٹ انڈرسٹوڈ سی بات ہے، اگرچہ پینٹ لباس پسندیدہ اگرچہ نہیں، آپ بھی جانتے ہیں، لیکن یہ پینٹ پھر بھی مردی کے لیے تھی، لیکن اب عورتوں نے پینٹ پہننی شروع کر دی. یہ درست نہیں ہے. اب پتہ نہیں مرد بھی دوپٹے پہنتے ہو تو کوئی پتہ نہیں ہے، سنا ہے گلے میں تو دوپٹے ڈالے جاتے ہیں. معلومات کی بات بیان کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ تردید کر دیں، غلط کہہ دیں، میں کوئی مسئلہ تو بیان نہیں کر رہا، مگر ایسا ہے کہ مرد دوپٹے اوڑھنے اس نے شروع کر دیے، عورتوں نے دوپٹے اتارنے شروع کر دیے. یہ تھوڑی بہت معلومات مجھے بھی ہے، تھوڑی بہت معلومات آپ کو بھی ہوگی، کہیں غلط فہمی ہو تو میری دور کر دیجئے گا. تو اب یہ مردانہ وضع اختیار کرنا عورتوں نے اختیار کر لیا، عورتوں کی وضع اختیار کرنا مردوں نے اختیار کر لیا، یہ دونوں ایک دوسرے کی مشابہت کر کے پتہ نہیں کون سا فخریہ کام کرتے ہیں، کون سا کوئی ایسا کام کرتے ہیں. یہ شرم والے کام ہے، برے کام ہے، نہیں کرنے چاہیے. مرد ہے، اس کو مرد رہنا چاہیے، عورت ہے، اس کو عورت رہنا چاہیے. مرد کا لباس الگ ہے، عورت کا لباس الگ ہے، مرد کی وضاقت الگ ہے، مرد کا دکھنا الگ ہے، مرد کا تشخص الگ ہے، عورت کا تشخص الگ ہے. اب جہاں مرد اور عورت نے ایک دوسرے میں اختلاط کر لیا تو ایک دوسرے کے طریقے کو بھی لگتا ہے کہ اختلاط کر لیا کہ ٹھیک ہے ہم دونوں ہوتے بھی ساتھ ہیں، تو میرا طریقہ اختیار کرو، میں تمہارا طریقہ اختیار کروں گا. یہ احمقانہ باتیں، درست نہیں ہے. یہ ہمارا اسلامی طرز عمل نہیں ہے. اسلام تو بہت خوبصورت اور بہت پیارا دین ہے، اس سے تو بڑی پیاری تفریق و بڑا پیارا مطلب کہ یہ فرق رکھا ہے کہ یہ مرد کے لیے یہ ہے، عورت کے لیے یہ ہے، مرد کے کام یہ ہے، عورت کے کام یہ ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. البتہ چونکہ میرا موضوع یہ نہیں ہے، اس پہ زیادہ میں بیان نہیں کرتا. تو یہ ایک مثال تھی. دوسری مثال اعلیٰ حضرت نے یوں پیش کی کہ سونے چاندی کے کڑے اس نے دریا میں پھینک دیے کسی نے، تو اس سے بھی اسراف فرمایا کہ یہ مال ضائع کرنا ہے، اور اس کی ممانعت پر حدیث پاک میں یہ مضامین موجود ہیں کہ یہ مال ضائع کرنا ہے. یعنی کوئی کہ یہ میرا مال ہے اور میں اپنا مال اٹھا کے ضائع کر دوں تو اس کی بھی اس کو اجازت نہیں ہے. اب مال ضائع کرنے کی یہ خصلت بد قدر ہمارے اندر رچ بس گئی ہے. مال ضائع کرنا، مال برباد کرنا، بے درکاری اتنی ہمارے اندر بڑھ گئی کہ اس پر ایک بہت ہی مفصل بیان کی حاجت ہے، جو اس وقت صرف ایک بیان کی ایک نشست کے اندر اس کا پورا احاطہ نہیں ہو سکتا. البتہ چند باتیں سمجھنے کے لیے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ضائع کرنا، ایک چیز برباد کر دینا، چاہے وہ مال ہو، خواہ وہ وقت ہو، خواہ وہ ہماری سانسیں، یہاں تک کہ پانی ہم ضائع کرتے ہیں. جی ہاں، پانی ضائع کرتے ہیں. آپ کہیں گے پانی کے تو ضائع ہوتا ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ بد لوگ ہیں، فتاوی رضویہ کے حاشیے میں یہ روایت نقل ہے کہ بد لوگ ہیں جو پانی بہانے میں اسراف کرتے ہیں. اور ایک اور روایت میں ارشاد ہے کہ وضو میں بھی اسراف ہے، ہر شے میں، یعنی وضو میں بھی پانی ضائع ہوتا ہے اور یوں گھروں میں بھی پانی ضائع ہوتا ہے. جو گھروں میں مدنی چینل دیکھ رہے ہیں، آپ ایک بار تھوڑی سی توجہ کریں، یا میرے اسلامی بھائی جو ہیں، اگر آپ کو برتن دھونے کا کبھی موقع ملا ہو تو ایک برتن دھونے کے لیے کتنا پانی ضائع ہوتا ہے. پانی کھول دیا اور وہ برتن دھل رہا ہے، برتن سے پانی بہ رہا ہے، کچھ نہیں. حالانکہ کسی ایک بڑے برتن میں پانی ڈال کر اس کے اندر وہ اس کی چکناٹ یا میل صاف کرنے کا جو بھی مطلب کیا سامان آتا ہے وہ ڈال کر برتن دھوئے جا سکتے ہیں. لیکن
بے دردی کے ساتھ نل کا کھولا جاتا ہے اور اس کو بے دھڑک اس میں پانی برباد کیا جاتا ہے. تھوڑے سے پانی میں برتن دھوئے جا سکتے تھے. کپڑے جو دھوتے ہیں گھروں میں، جو کپڑے دھونے کا نظام ہے، واشنگ مشین کے اندر نل کا کھول دیا اور وہ واشنگ مشین باتھ روم میں رکھا ہوا ہے، پانی بہہ رہا ہے، پرواہ نہیں ہے. نل کا کھول کر چلے گئے کسی اور باورچی خانے کے اندر کام ہو رہا ہے، وہاں کھانا پک رہا ہے، وہاں پانی بہہ رہا ہے. برتن رکھ دیا جس کے اندر کپڑے ڈوبے ہوئے ہیں، بالٹی رکھ دی جس کے اندر کپڑے ڈوبے ہوئے ہیں، اور اوپر سے نل کا کھول دیا، وہ پانی بہہ رہا ہے. کوئی شرعی حاجت نہیں ہے پانی کے بہنے کی، پانی بہہ رہا ہے. اور جناب یہ کھانا پکانا اور دیگر دو چار کام، یا ٹیلی فون آ گئے تو ٹیلی فون پہ لگ گئے، تو وہاں تو مال بھی برباد ہو رہا ہے یا وقت بھی برباد ہو رہا ہے. بربادی. اب وہ پانی ضائع. اور اب یہ تو گھر کی بات کر رہا ہوں. اب وہ لوگ، وہ اسلامی بھائی، وہ افراد جن کے ذمہ اوقاف کے وقف کے مال ہیں، کوئی جامعہ کا معتمم ہے، کوئی جامعہ کا ناظم ہے، کوئی مسجد کا خادم ہے، کوئی مسجد کا ذمہ دار ہے. اب مسجد کا وضو خانہ استعمال ہو رہا ہے، مسجد کا پانی استعمال ہو رہا ہے، یا مسجد کی بجلی استعمال ہو رہی ہے، یا جامعہ کا پانی استعمال ہو رہا ہے، یا مدرسے کا پانی استعمال ہو رہا ہے. کتنا پانی استعمال کرنا ہے؟ وضو کے لیے کتنا استعمال کرنا ہے؟ مسجد کو پوچھا لگانے کے لیے کتنا پانی اور کیسا پانی استعمال کرنا ہے؟ جامعہ کے، مدرسے کے برتن دھونے کے لیے، کھانا پکانے کے لیے کتنا پانی استعمال کرنا ہے؟ کیا ان چیزوں کے بارے میں کبھی ہم غور کرتے ہیں؟ پانی میں بھی اسراف ہے نا، پانی بھی ضائع ہوتا ہے، وضو میں بھی پانی ضائع ہوتا ہے. اور وضو کے لیے ہم نے نل کا، ہمارے یہاں تو عجیب و غریب عجیب رواج ہے. کوئی بولنے والا نہیں، اگر کوئی بولنے والا ہے تو لگتا ہے سمجھنے والا کوئی نہیں. کہ جناب وہ محترم نمازی صاحب وضو خانے پر آ کر بیٹھے، ابھی بیٹھے ہیں، نل کا کھولا پہلے، پھر آستینیں چڑھائی، پھر جناب اگر ٹوپی پہنتے ہیں تو ٹوپی اتار کے رکھی، ساتھ کو بیٹھے تو اس سے باتیں بھی ہو رہی ہیں، پھر وہ ہاتھ دھویا، باتیں ہو رہی ہیں، پھر وہ کلی کی، پانی بہہ رہا ہے، ناک پہ پانی چڑھایا، پانی بہہ رہا ہے. بھائی کیا کر رہے ہیں آپ؟ میری بات کو اب آپ سنیں، سمجھیں اور تصور کریں. اگر آپ سے یہ کام ہوا ہے تو کیا وضو خانے پر بیٹھے نل کا کھولنے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی گھر میں جب پانی ضائع ہوتا ہے یہ بھی غلط ہے. نہ غیر حق میں صرف کرنا، یہ اسراف ہے. کیوں کھولا آپ نے پانی گھر کا؟ لیکن جب وقف کا مال آئے گا تو چندے کا اور وقف کا مال، اس کے احکام تبدیل ہو جاتے ہیں، سخت ہو جاتے ہیں. یہاں تو اور احتیاط کرنی ہے. آپ وضو خانے پر بیٹھے دعا پڑھ لیں، بسم اللہ شریف پڑھ لیں، جو پڑھنا وضو سے پہلے کے معمولات پڑھ لیں. اس کے بعد جب ہاتھ دھونا ہے تو ہلکا سا نلکا کھولیں، ہاتھ دھوئیں، پھر نلکا بند کر دیں. ناک میں منہ کلی کرنی ہے، ایک چلو میں پانی لیں. اس کے لیے پورا چلو بھرنے کی بھی حاجت نہیں ہوتی. وضو میں اسراف کے مدنی پھول یہ امیل سنت نے اپنی نماز کے احکام جو کتاب ہے اس میں نقل کیے ہیں. میں آپ کو اس کا صفحہ نمبر بھی بتا دیتا ہوں. احمد رضا کے 7 حروف کی نسبت سے اعلیٰ حضرت کی طرف سے اسراف سے بچنے کی 7 تدابیر یہ امیر اہل سنت نے ہمیں نقل کر کے دی ہیں، جو کہ فتاوی رضویہ سے آپ نے لی ہیں. یہ نماز کے احکام میں وضو کا طریقہ ہے، وضو کے طریقے کے اندر یہ موجود ہے. اور عملی طریقہ اگر سمجھنا ہے تو امیل سنت کے وضو کے طریقے کی VCDیاں حاصل کر لیجئے. تو وضو کا پتہ چلے گا کہ وضو کرتے وقت ہم کس قدر پانی ضائع کرتے ہیں. آپ یقین مانیں، اب سر کا مسح کرنا ہے، چاہے وہ اسلامی بہن کرے یا اسلامی بھائی کرے، کوئی بھی کرتا ہے، سر کا مسح کرنا ہے. اب سر کا مسح کرنا ہے تو آپ نے تھوڑا سا پانی لینا ہے تازہ، نل کا بند کر دیں اور سر کا مسح کریں جو طریقہ کار ہے. اب میں پورا وضو کا طریقہ تو سکھا نہیں سکتا یہاں، اس کے لیے امیل سنت کی VCD ملاحظہ کیجئے. لیکن میں نے چند موٹی موٹی باتیں. اب ناک پہ پانی چڑھانا ہے، ناک پہ پانی چڑھانے کے لیے آپ نے چلو بھرا. مجھے بتا چلو کا کتنا پانی گرا؟ یہ پانی کس کھاتے میں گیا؟ کبھی غور تو کریں کہ، اور اس روایت پر غور کریں کہ بد لوگ ہیں جو پانی بہانے میں اسراف کرتے ہیں. روایت ہے یہ، بد لوگ ہیں، برے لوگ ہیں وہ جو پانی بہانے میں اسراف کرتے ہیں. ناک میں پانی چڑھانے کے لیے آدھا چلو بھی بہت ہوتا، آدھا چلو بھی. ناک میں نرم بات سے پانی چڑھانا ہے، لیکن بہہ رہا ہے پانی، پرواہ نہیں ہے. یہی پانی اگر آپ پیسے سے خریدتے تو بل پر پانی نہیں، آپ نے منرل واٹر لے لیا، کوئی خرید کر پانی لے لیا، منرل واٹر کیا بولوں، خرید کر آپ نے پانی لے لیا. اب ایک بوتل کے اندر آپ کوشش کریں گے میرا وضو ہو جائے، پھر 25-30 روپے 40 روپے کی بوتل کون لے گا؟
لیکن میں صرف چوٹ کے لیے سمجھانے کے لیے بیان کر رہا ہوں، چونکہ یہ پانی نلکے کے ذریعے ہمیں بظاہر مفت مل رہا ہے، اس لیے اس کے ضائع ہونے کا ہمیں کوئی احساس نہیں ہے، اور اگر یہی پانی خرید کر لیا جائے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس پانی کی قدر کتنی ہے۔ اسی طرح آپ کا بچہ بیسن پہ جا کر ہاتھ دھو رہا ہے، آپ کبھی غور کیا اپنے بچے کا ہاتھ دھونے کا منظر؟ بچہ گیا نلکا کھولا اور وہ نلکے سے پانی بہہ رہا ہے، بچے کو آپ نے کہا بیٹا صابن سے ہاتھ دھونا چاہیے، اب بچہ بولا ابا جان نے کہا صابن سے ہاتھ دھونا چاہیے، بچہ نلکا کھول کر صابن ہاتھ پہ رگڑ رہا ہے۔ والد صاحب یہ بھی کہہ دیجئے کہ بیٹا صابن سے ہاتھ دھونا چاہیے مگر نلکے سے پانی بھی نہیں بہنا چاہیے۔ بچہ اتنی تو آپ کی سمجھ رہا ہے نا کہ صابن سے ہاتھ دھونا چاہیے کہ صابن اٹھا رہا ہے صابن سے ہاتھ دھو رہا ہے۔ اب اس کو یہ بھی سمجھا دے کہ بیٹا پانی یوں نہیں بہنا چاہیے، بچپن سے تربیت ہوگی تو بڑا ہو کر اس کا لحاظ بھی رکھے گا۔ پھر وہی صابن اٹھا کر وہ پانی کے اندر ڈال دے گا، وہ جو پانی میں جو صابن گیا تو مجھے بتائیے یہ صابن ضائع ہوا نہ ہوا یا نہیں ہوا؟ پھر ہم کہتے بچتا نہیں ہے، کہاں سے بچے گا؟ اتنا پانی بہ رہا ہے، ٹینک خالی ہو رہا ہے، دوبارہ موٹر چلائیں گے، دوبارہ پانی چڑھائیں گے، یہ موٹر کا بل نہیں آئے گا۔ پھر آپ کہتے بجلی کا بل زیادہ ہے، بجلی کا بل زیادہ، پانی زیادہ استعمال کر رہے ہیں آپ۔ پانی بذات خود اس کا واٹر اینڈ ایوریج کا جو ٹیکس آتا ہے وہ اگرچہ بہت معمولی صحیح مگر آتا ہے، مگر جو پانی ہمیں آ رہا ہے اگر وہ پانی کی کوئی بظاہر اتنی قیمت نہ صحیح، لیکن پانی آنا تو موٹر کے ذریعے ہے نا، وہ موٹر چلتی ہے بجلی کے ذریعے، پھر بجلی کا بل زیادہ آتا ہے، موٹر تو بجلی تو کھینچتی ہے، پھر کہتے پورا نہیں ہوتا جناب بل اتنا زیادہ آ گیا، بل زیادہ آ گیا، یونٹ چیک کر لیجئے، ہم ہی نے بجلی ضائع کی، ہم ہی نے بجلی استعمال کی ہے، پھر کہتے پورا نہیں ہوتا۔ اس طرح کی کئی فضولیات اور ان میں کئی اسراف اور کئی بے احتیاطیاں شامل ہیں جن کی میں نے صرف چند مثالیں پیش کی۔ کھانا پکانے میں پانی کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، ضائع کرتے، پانی گرا دیتے، پانی پھینک دیتے ہیں۔ اسی طرح استنجا خانے سے فارغ ہوئے، باتھ روم سے فارغ ہوئے، لوٹے کا پانی ہے اس کو بھی بعض اوقات ضائع کر دیا جاتا ہے، اس کا بھی استعمال، ہر چیز کا استعمال ہے۔ اگر ذہن بنا ہوا ہوگا کہ میں نے ہر چیز کو استعمال کرنا ہے، ضائع نہیں کرنا۔ امیر اہل سنت اللہ تعالیٰ کی ان پہ کروڑ رحمتیں ہوں، صابن چھوٹا سا رہ جاتا ہے نا اس کو پھینکتے نہیں ہیں، دوسرے صابن کے اوپر چپکا دیتے ہیں، صابن پر صابن چپکا کر بھی، صابن کی موٹی تہ بنا کر بھی صابن کو استعمال کرتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے امیر اہل سنت کو دیکھا ہے کہ اگر کوئی چیز استعمال کرنی، جیسے دفاتر آفیسز کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہمارا تو ہوتا نہیں، سب سیٹ کا مال ہوتا ہے، تو وہ پرنٹ کمپیوٹر کا جو پرنٹ کا جو پیپر ہوتا ہے، کمپیوٹر پیپر ہوتا ہے، عموماً ان کا لے کر اس پر لکھا جاتا ہے، 2 لائنیں لکھنی ہیں، وہ اٹھایا ادھر سے پرنٹر سے پیپر نکالا، اس پر لکھنا شروع کر دیا۔ ارے بھائی کیا کر رہے ہو آپ؟ 2 لائنیں لکھنی ہے، پیپر پڑا رہے گا۔ آپ یہ ڈسٹ بین کے اندر دیکھیں، ڈسٹ بین کے اندر اتنی سی پرچی پڑی ہوئی ہے جو ضائع ہو رہی تھی، وہ پرچی نکالے اس پہ لکھیں، چاہے اس جس چیز پر آپ لکھ رہے اس کی قیمت 8 آنے ہے، 1 روپیہ ہے، 2 روپیہ ہے، 3 روپیہ، قیمت تو ہے نا، اور وہ پیپر ضائع ہو رہا ہے، ڈسٹ بین ہے، وہ ابھی تھوڑا کوئی 1 دن کے بعد اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیا جائے گا۔ وہ چھوٹی چھوٹی پرچیاں جن پر آپ مختصر پیغام لکھ سکتے تھے، کسی چیز کے اوپر اس کو چسپا کرنا تھا کر سکتے تھے، پیسٹ کر سکتے تھے، وہ چھوٹی چھوٹی پرچیاں استعمال ہو سکتی تھی، لیکن چونکہ ہمارا ذہن بچت کا نہیں، ہمارا ذہن بچانے کا نہیں ہے، فضول خرچی کا، اسراف کا اور بے درکاری اور مال کو برباد کرنے کی چونکہ ہماری سوچ بنی ہوئی ہے، ہماری تربیت ہی اس چیز سے اور طرح کی نہیں ہوئی، یاد آئی وہاں بھی یہی حال ہوتا ہے۔ بیٹھے بیٹھے آپ دیکھیے گا قلم ہاتھ میں ہوگی، اب اس کو اس پرواہ نہیں ہے کہ یہ وفد کا قلم ہے، وفد کا کاغذ ہے، پرائیویٹ ہے، سیٹ کا یا کس کا یا میرا ہے، وہ بیٹھا ہوگا خالی خالی قلم چلا رہا ہوگا۔ آپ نے دیکھا ایسا؟ خالی خالی کاغذ پہ بیٹھے بیٹھے قلم چلا رہے ہوں گے، مشورہ ہو رہا ہوگا، خالی خالی ڈائری اور کاغذ پہ قلم چل رہی ہوگی۔ یہ قلم کے اندر سے جو اینک نکل رہی ہے، اس کا استعمال یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ بیٹھے بیٹھے صرف لکیریں کھینچتے رہیں۔ آپ کو کیا مزہ آ رہا ہے؟ آخر کیا چاہ رہے ہیں؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ آخر کون ہے جو یہ آپ کا ہاتھ چلا رہا ہے؟ کوئی مصرف نہیں ہے اس کا، صرف اور صرف کاغذ برباد ہو رہا ہے، وہ جگہ برباد ہو رہی ہے، اور وہ قلم سے نکلی ہوئی اینک برباد ہو رہی ہے۔ اور اگر یہ وقف کا مال ہے، جواب کون دے گا؟ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑوں کروڑوں رحمت نازل ہو، ان سے جب کوئی ملنے آتا یا اپنے جو سرکاری حکومتی کام تھے جب اس سے فارغ ہو جاتے،
اور اپنی انفرادی عبادت کا وقت آتا تو اپنے وقف کا چراغ جو وقف کے مال سے چراغ جلاتا اس کو بجھا دیتے اور فرماتے کہ اب چونکہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں یہ میرا انفرادی کام ہے، یہ میرا انفرادی عمل ہے، اس کے لیے وقف کے چراغ کی حاجت نہیں ہے. کسی مدنی سوچ تھی. اور آج ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے. ہمارے شیخ طریقت امیل سنت کے بارے میں مجھے پتا چلا ہے اور یہ بات تصدیق کی ہوئی ہے کہ جب آپ پہلے شہید مسجد یا کسی مسجد میں آپ دوپہر کے بعد جاتے عصر سے کچھ دیر پہلے کے لیے تو سفر اور تھکے آ رہے ہوتے تھے، جب مسجد پہنچتے تھے تو پنکھا نہیں چلاتے تھے، سخت گرمی میں بھی پنکھا نہیں چلاتے اور فرماتے ہیں کہ یہ پنکھا نمازیوں کے لیے ہے، میری تھکن اتارنے کے لیے نہیں ہے. ہم جب نماز پڑھتے ہیں ایک پنکھا چل رہا ہے، نمازی چاہے تو ایک پنکھے کے نیچے نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا آ کر اس کے قریب کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے. ایک پنکھے کے نیچے ایک مکتب کے اندر دو تین افراد جمع ہو کر ایک پنکھے پہ گزارا کر سکتے ہیں. ایک ادھر پنکھا چلائے گا، ایک ادھر پنکھا چلائے گا، ایک ادھر بتی جلائے گا، ایک ادھر بتی جلائے گا. خوف خدا نہیں ہے ہمیں؟ ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، مدرسے میں بیٹھے ہیں، جامعہ میں بیٹھے ہیں یا اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، ضائع کیوں کر رہے ہیں، برباد کیوں کر رہے ہیں؟ مال کو، بجلی کو، سرمایہ کو کیوں برباد کر رہے ہیں؟ اس چیز کے بارے میں ہماری مدنی سوچ کب بنے گی کہ ایک بتی جل رہی ہے، ایک پنکھا چل رہا ہے، اس ایک بتی اور ایک پنکھے کے اندر 4-5 افراد 6 افراد آسانی سے اپنا گزارا کر سکتے ہیں. لیکن ایک نمازی آئے گا، ادھر سے بٹن چلائے گا، ادھر کونے میں نماز پڑھ رہا ہے. بھائی کیا ہو گیا، کیوں کونے میں نماز پڑھ اتنی دور؟ پنکھا چل رہا ہے، نیچے آ کر پنکھے میں نماز پڑھنی ہے اس کے نیچے آ کر پڑھ لیجئے. لیکن سوچ نہیں ہے. میں کوشش کر رہا ہوں یہ مدنی پھول جو امیر اہل سنت کی بارگاہ سے وقتاً وقتاً آتے رہتے ہیں اسے اپنے انداز سے بیان کرنے کی. اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک